بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ بیچ میں ایک دن کا گیپ آ گیا تھا، وہ تھوڑا نیٹ کا ایشو تھا، اس وجہ سے جو سٹوری تھی وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ تو آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری ایک شارٹ لو سٹوری ہے۔ ایسی کہانی ہے جس میں ہیروین جو ہے نا، وہ مطلب اس کی جو بہن بھائی ہیں نا، وہ خاص طور پہ بہنیں، اس کو نا سسرال کے متعلق اتنا ڈرا کے رکھا ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ اسی ڈر کی وجہ سے نا مطلب تھوڑا احتیاط کرتی ہے، تھوڑا مطلب ریزرو ہے۔ ہسبینڈ اس کا بہت اچھا، بہت لونگ نیچر کا ہے، تو اسی پہ بیسڈ ہے آفٹر میرج۔ بہت خوبصورت لو سٹوری ہے، جب آپ پڑھیں گے سنیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ہے یہ تھوڑی سی شارٹ، تو ٹائم بھی میرے پاس کم تھا، آپ کو بتایا تھا بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو سوچا کہ چلو نا یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ کچھ نہ اپلوڈ کرنے سے بہتر ہے ایک چھوٹی سی سٹوری اپلوڈ کر دوں۔ تو جناب یہ ہے راشدہ رفعت کا ناول ہے سبین کا سسرال۔ بہت پیاری سٹوری ہے، مجھے بہت پسند آئی تھی، تو میں نے کہا ہر طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، تو تھوڑا سا اس ٹائپ کا بھی پڑھا جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبین کا سسرال بائے راشدہ رفعت۔ یہ ناول شائع ہوا تھا شوا ڈائجسٹ میں، آئی تھنک اپریل 2019 کا یہ شمارہ تھا۔ اس میں انہوں نے یہ پوسٹ ہوا تھا، اپلوڈ ہوا تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبین کا سسرال۔ برسوں پہلے سسرال کا خوف سبین کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ آپی اور بچوں کی شادی بھرے پڑے سسرالوں میں ہوئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی 2-4 دن میکے گزارنے آتی تو کپڑے لتوں کے بیگ کے علاوہ ایک نادیدہ گٹھری سسرال والوں کی برائیوں کی بھی ہوتی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے انہیں سسرال والوں کو کی دل دکھانے والی باتیں یاد آتی رہتی، اور وہ اماں سے دکھڑے روتی رہتی۔ امی ٹھنڈا سانس بھر کر بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتی۔ میرے بچے سسرال پھولوں کی سیج کا نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرے بستر کا نام ہے۔ کانٹوں سے الجھنے سے گریز میں ہی عافیت ہے، ورنہ اپنا دامن ہی تار تار ہوتا ہے۔ امی سامنے آپی کو سمجھاتی، پاس بیٹھ کر اخبار پڑھتے ابو آئینہ کے شیشوں کے اوپر سے امی کو جھانکتے۔ زبان دانی کے اس مظاہرے پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ عارفہ بجوں کی پھاپھے کٹنی ساس اور تیز ترار نندوں کی تیزی تراری کے قصے سن کر امی انہیں بھی کچھ اسی قسم کی نصیحتیں کرتی۔ برے سسرال میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں اور کان کھلے اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے۔ عارفہ صبر سے کچھ برس گزار لو، آنے والا وقت تمہارا ہی ہوگا، وہ بیٹی کو پیار سے سمجھاتی۔ تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے، ماضی میں اس گھر میں تخت و تاج کے پیچھے بہت برائیاں ہوئی ہیں۔ تمہاری امی نے صبر، حوصلے اور ثابت قدمی سے کام لیا، اب دیکھ لو تخت تاج کے ساتھ ساتھ سرتاج بھی تمہاری امی کے مٹھی میں ہے۔ تمہیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی بڑی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ان پر اڑنے کی بجائے نظر انداز کر دیا کرو۔ ابو بھی بیٹی کو محبت بھرے انداز میں سمجھاتے۔ کہنا آسان ہے ابو جی، اور کرنا مشکل، آخر انسان کب تک اور کتنا برداشت کرے۔ عارفہ بجوں کی آواز بھر آ جاتی۔ سبین بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ عارفہ بچوں نے بچپن میں اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، اسے بھی بچوں سے بہت محبت تھی۔ اپنی پیاری بچوں کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، بھرے پورے کنبے میں بڑی بہو بن کر گئی تھی، وہاں کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی، پھر بھی ساس نندوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملتی۔ سبین کٹتے ہوئے سوچتی کہ سسرال والوں کو بہو کے ساتھ ہر طرح کا ناروا سلوک کا گویا لائسنس ملا ہوتا ہے۔ بہو بیچاری کو تو بس صبر اور برداشت سے کام لینا ہوتا ہے۔ سبین نے کالج میں قدم رکھا تو سہیلیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی خواتین کے ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ ہر ڈائجسٹ میں 2-4 کہانیاں تو ضرور ہی سسرال والوں کے ظلم و ستم پر مبنی ہوتی۔ سسرال نامی بلا کا خوف جو پہلے دل و دماغ میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا، مزید بڑھ گیا۔ 2-4 برس مزید گزرے، وہ کالج سے یونیورسٹی میں آ گئی۔ ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق اب باقاعدہ لت بن چکا تھا۔ اب ان رسالوں میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی سلسلے شامل تھے جس میں شادی شدہ عورتیں اپنی شادی کے بعد کی زندگی کے تجربات قارئین سے شیئر کرتی۔ 99% عورتوں کے تجربات بھیانک ہوتے کیونکہ انہیں خوفناک ترین سسرالیوں سے نمٹنا پڑتا تھا۔ یہ داستانیں پڑھ کر سبین کو جھرجھری آ جاتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امی ابو نے اس کے لیے بر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔
بڑی دونوں بہنوں کے رشتے جتنی آسانی سے مل گئے تھے، سبین کی بارے میں جانے کیوں ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ بڑی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی معقول رشتہ نہ مل رہا تھا۔ اس تاخیر پر سبین دل ہی دل میں شکر مناتی تھی، لیکن جس طرح بکرے کی ماں طویل عرصے تک خیر نہیں منا سکتی اور اسے چھری تلے آنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح سبین کی آزادی کے دن تمام ہوئے۔ عارفہ بجو نے اپنی چھوٹی لاڈلی بہن کے لیے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دریافت کر لیا تھا۔ شہریار ان کے چچا سسر کا بیٹا تھا، برسر روزگار، تعلیم یافتہ اور ظاہری طور پر بھی خاصا ہینڈسم تھا۔ شہریار کے گھر والوں نے پہلی بار آمد پر ہی سبین کو سند قبولیت بخش دی۔ امی تو خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں کہ اتنی اچھی جگہ سبین کا رشتہ طے پا گیا۔ سبین کا حیرت اور صدمے سے برا حال تھا۔ عارفہ بجو کے نک چڑھے سسرال والوں کی داستانیں سنتے سنتے اتنے برس بیت چکے تھے، اور اب بجو نے اس کے لیے بھی اسی سسرال میں سے رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ ارے میری جان، سسرال کا دم چھلا تو ہر رشتے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ بجائے شکر کرنے کے تو منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ سامیہ آپی نے اسے پیار بھرے لہجے میں سمجھایا تھا۔ اتنے میں عارفہ بجو بھی ادھر آ نکلی۔ یہ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ انہوں نے سامیہ آپی سے پوچھا۔ کہتے ہیں شہریار کا تعلق بجو کے سسرال سے ہے، سامیہ آپی نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، اور شہریار بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا ہے، سلجھی ہوئی عادات و اطوار کا مالک ہے، اور ہمیں کیا چاہیے پگلی؟ انہوں نے بھی پیار سے بہن کو سمجھا، اور پگلی کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ کے سسرال والے کتنے تیز ترار لوگ ہیں بجو، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان میں رشتہ جڑنے پر شکر مناؤں؟ ارے چھوڑو، اب ایسے بھی تیز ترار نہیں، اور اجنبی انجان لوگوں میں رشتہ جڑ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ تیز ترار نہیں نکلیں گے؟ بجو رسانیت بھرے لہجے میں بولی، اور اس کا دھیان تو پہلے فکرے میں ہی اٹک گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں بجو؟ وہ اتنے بھی تیز ترار نہیں؟ آپ بھول گئی آپ کی شادی کے بعد آپ کے سسرال والوں نے آپ کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا؟ اس نے انہیں یاد دلایا۔ بجو مسکرائی۔ میری جان، جب میں بھی کم عمر اور نادان تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہرو اٹھتی رہتی، پھر بڑی بہو بن کر گئی تو ذمہ داریاں بھی بہت تھیں۔ آہستہ آہستہ جب اس گھر میں اور بہویں آئیں تو ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی۔ سسرال والے بھی بہوؤں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ گئے۔ میرے تو سونے جاگنے کھانے پینے غرض ہر چیز پر ان کی کڑی نظر تھی۔ میں اور تمہارے دولہا بھائی اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکتے تھے، اور اب میرے چھوٹے دیور اپنی بیویوں کے ساتھ مزے سے ہوٹلنگ کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ پھر تم کون سا میرے سسرال میں شادی ہو کر جا رہی ہو؟ یاسین چچا میرے سسر کے بھائی ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے خاصا مختلف ہے۔ نہ ہی تم بڑی بہو بن کر جا رہی ہو۔ بڑی بہو کے جتنے چاؤ چونچلے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بھار بھی اتنا ہوتا ہے، جبکہ بعد کی بہوؤں کے نہ تو زیادہ چاؤ چونچلے اٹھائے جاتے ہیں، نہ ہی وہ ہر وقت سسرال والوں کی کڑی نگاہوں کی زد میں رہتی ہیں۔ بڑی جیٹھانیوں کی موجودگی میں گھر کے طور طریقے سیکھنے کے لیے گائیڈ لائن بھی ملتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے خود سے دماغ پر زور نہیں ڈالنا پڑتا۔ جیسے بڑی بہویں کر رہی ہیں، آپ بھی ویسے طرز عمل اپنا لیں، ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عارفہ بچوں نے اسے لمبا چوڑا لیکچر ہی دے ڈالا تھا۔ اور ہماری سبین تو بہت سمجھدار ہے، یہ اپنی سمجھداری سے کام لے کر سسرال میں بہت آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ سامیہ آپی نے چھوٹی بہن کو محبت سے دیکھا۔ سبین گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ شادی بخیر و خوبی انجام پائی، اور بالآخر سبین نے سسرال میں قدم رنجہ فرما لیا۔ وہاں ہر بونگ کا عجیب ہی عالم تھا۔ کسی کو دلہن کے استقبال کے لیے نچھاور کیے جانے والی پھول کی پتیاں نہیں مل رہی تھی، کوئی چوکھٹ پر ڈالنے کے لیے تیل کی شیشی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی چھوٹی نند سمرا بھائی کا راستہ رو کے نیک کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، دلہن کو اندر تو آنے تو پھر کرتی رہنا رسمیں وغیرہ۔ یہ دبنگ آواز اس کے سسر محترم کی تھی۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا گیا۔ سبین نے سکون کا سانس لیا۔ تھکن سے برا حال تھا، بھاری بھرکم شرارہ، زیورات کا بوجھ، شرم سے جھکی گردن اور ہائی ہیل کا جوتا، اس سے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ سسر کی مداخلت پر اسے حال کمرے میں جا کر صوفے پر بٹھایا گیا۔ اب رسموں کی کوریج کے لیے مووی میکر کا انتظام تھا، جو شادی کے فنکشن کی مووی بنا کر ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ 15 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ گیٹ سے ہی واپس پلٹا تھا، اور اب تک واپس نہ لوٹا تھا۔ سبین سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمرا نے اسے کولڈ ڈرنک کا گلاس لا تھمایا، اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ حال کمرہ رشتہ دار خواتین سے بھرا ہوا تھا، سب تھکے ہارے تھے۔ کارپٹ پر کوئی نیم دراز تھا تو کوئی کشنز کے سہارے بیٹھا تھا۔ چھوٹے بچوں کی ری بھی جاری تھی، لیکن سب باتوں میں مشغول تھے۔ اور سناؤ فاخرہ بہن، تمہاری نند کی بیٹی
روبی واپس سسرال گئی ابھی تک میٹ کے بیٹھی ہے؟ ایک خاتون نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں جاتی بھائی، ضد کی پکی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس دھوکے میں گھر والے بھی برابر کے شریک ہیں، اب تو گھر بیٹھ کر گھر والوں کے سینے پر ہی مونگ دلوں گی۔ خاتون جن کا نام فاخرہ تھا انہوں نے ٹھٹھا لگاتے ہوئے دوسری خاتون کو جواب دیا، اے ہائے کیسا دھوکا بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کسی اور باریک سی آواز والی آنٹی نے پوچھا۔ بس شہدا کیا پوچھتی ہو، بچی کو شادی سے پہلے کہہ دیا تھا تمہارا دولہا بالکل فواد جیسا ہے۔ بیچاری کو تصویر دکھائی نہیں، شادی کے بعد جب اسے دولہا دیکھا تو غش کھا گئی، کہنے لگی میں تو فواد خان جیسا بندہ سوچے بیٹھی تھی، یہ تو فواد چودھری جیسا شخص نکلا۔ فاخرہ آنٹی نے کہہ لگاتے ہوئے بتایا تھا۔ سبھی ہنس پڑے، سبین نے بھی بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ اور کچھ پتہ چلا اکرام بھائی کے ساتھ کیسا ہاتھ ہوا؟ ایک اور خاتون نے بھی ہنستے ہوئے دوسرا موضوع چھیڑا۔ ارے اکرام کے ساتھ کون ہاتھ کر سکتا ہے، ایک نمبر کا کنجوس اور کائیں شخص ہے، پھر بلا کا ہوشیار، اس کے ساتھ کس نے کیا کر دیا؟ سبین کی ساس رخسانہ نے چنبے سے پوچھا۔ کیا بتاؤ رخسانہ بھابھی، اکلوتی بیٹی کی شادی کی لیکن جہیز دینے میں بخل سے کام لیا۔ بچی نے ضد کی تو فریج تو لازمی لے کر جاؤں گی، تو فریج پسند کروانے داماد کو اپنے ساتھ الیکٹرانکس کی دکان پر لے گئے۔ سوچا تھا ٹی وی کے اشتہار کی طرح داماد صاحب مسکراتے ہوئے فرمائیں گے میرے گھر کی چیز کے ویسے آپ کیوں دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ داماد نے فریج کے ساتھ اے سی اور 56 انچ کی LED کی فرمائش بھی کر دی۔ خاتون نے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ کمرے میں ایک اور کہا گونجا۔ سبین خاموشی سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی گفتگو سننے پر مجبور تھی، سب اپنی گپ شپ میں مشغول تھے، انہیں نہیں نویلی تھا کہ ہاری دلہن سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آخر یہ مووی والا کب آئے گا، رسمیں ہو جائیں تو سبین کو اس کے بیڈ روم میں پہنچاتے۔ آخر اس کی بڑی جٹھانی نصرت کو ہی خیال آیا، مووی بنوا کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ جب سے شادی کی تقریبات شروع ہوئی ہیں تمہاری موویاں ہی بن رہی ہیں، جو رسم کرنی ہے کرو اور پھر سونے کا بندوبست کرو۔ کل ولیمے کا فنکشن ہے، صبح سے اس کی مصروفیت شروع ہو جائے گی، چند گھنٹوں کا تو آرام کرنے دو۔ گھر میں عجیب ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، سکون کا ایک پل میسر نہیں۔ یہ غسیلی سی آواز سبین کے سسر کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسین بھائی، اتنی رات ہو گئی، جلدی سے رسمیں نمٹا اور سونے کا انتظام کرو۔ بھابھی جان بتائیں مجھے آج بستر کیسے لگاؤں؟ کل تو شاکرہ مومانی اور ان کی بچیاں سبین کے بیڈ پہ سو گئی تھی، آج کیسے سونا ہے؟ شہریار کی چھوٹی پھپھو بہاوت سے استفسار کر رہی تھی۔ سبین جی ہی جی میں کلس کر رہ گئی، یعنی کہ کل اس کے نئے بیڈ پر مہمان خواتین کو سلایا گیا تھا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزری تھی، لیکن کلسنے کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مووی نہیں بن رہی تو رسمیں کرنے کا فائدہ، میں تو پھر سونے جا رہی ہوں، اس کی چھوٹی نند سمرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اے بیٹی، نئی نویلی دلہن کے بھی تو کچھ ارمان ہے، یاسین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، تمہیں تو بس اپنی مووی سے غرض ہے۔ ایک رشتہ دار بزرگ خاتون نے سمرا کو ٹوکا۔ سبین کے بس میں ہوتا تو اس خاتون کی غلط فہمی دور کر دیتی، ان فضول سی رسموں کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ارمان نہ تھا، وہ تو جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس جمگٹے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نزہت فرحین کہاں ہو بھائی تم؟ فٹافٹ رسمیں نمٹاؤ اور دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اس کی ساس نے دونوں بڑی بہوؤں کو پکارا۔ یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے یار، میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شادی کروں۔ شہریار نے بیڈ روم میں پہنچ کر دوستانہ سے انداز میں اس سے پہلی بات یہ کی تھی۔ سبین کے لبوں پر حیا آلود مسکراہٹ بکھر گئی، ایک رات کی رفاقت میں ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ جیون ساتھی کے حوالے سے جو خدشات اور واہمے دل میں پنپ رہے تھے وہ آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ ولیمے کے فنکشن میں جب ماں بہنیں بے تابی سے سبین سے ملیں تو سبین کی مطمئن اور مسرور مسکراہٹ دیکھ کر ان کے دل بھی شانت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان گھر سے رخصت ہوئے، سب سے آخر میں سبین کے بڑے جیٹھ اور جیٹھانی واپس ہوئے تھے۔ اویس بھائی فوج میں تھے، آج کل ان کی پوسٹنگ پشاور میں تھی۔ ان کی بیگم نصرت اچھے مزاج کی تھی، ان 4-5 دنوں میں انہوں نے سبین کا ہر ممکن خیال رکھا تھا۔ ان کے بچے بھی تمیزدار اور سلجھے ہوئے تھے۔ اویس بھائی سے چھوٹے نبیل بھائی تھے، ان کی بیوی فرحین کا نام تو سبین سے ملتا جلتا ہی تھا، لیکن ابھی تک سبین کو ان کے مزاج کا ٹھیک سے اندازہ نہ ہو سکا تھا، کاموں کی زیادتی کی وجہ سے جھنجھلائی ہوئی پھرتی تھی۔ ان کے اوپر تلے 2 بیٹے تھے، 4 سالہ شاہ میر اور 2.5 سالہ شاہ زر۔ دونوں بچے بلا کے شرارتی تھے، جب بھی سبین کے کمرے میں گھستے ڈریسنگ ٹیبل پر سجے سامان کو تہس نہس کر دیتے۔ سبین صبر کے گھونٹ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نبیل بھائی سے چھوٹی آصفہ باجی، اس کی بڑی نند، فیملی سمیت ملیشیا میں بستی تھی اور باوجود شدید خواہش کے شہریار کی شادی میں پاکستان نہ آ سکی تھی۔ آصفہ کے بعد شہریار کا نمبر تھا، پھر سمرا تھی جو 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔
سب سے چھوٹا آذر FSC کر رہا تھا۔ وہ پڑھاکو سا لڑکا تھا جس کی زندگی کا واحد مقصد میڈیکل کا میرٹ بنانا تھا۔ بارات اور ولیمے کا فنکشن بھی اس نے مارے بھتے بھگتایا تھا، ورنہ وہ کتابوں سمیت اپنے دوستوں کے پاس کمبائن اسٹڈی کرنے چلا جاتا اور رات کو سب کے سونے کے بعد گھر لوٹتا تھا۔ رخسانہ آنٹی اس کی ساس محترمہ، جنہیں وہ جٹھانیوں کی دیکھا دیکھی امی کہنے لگی تھی، بھاری بھرکم خاتون تھی۔ اپنے بے تحاشا بڑھے ہوئے وزن کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا محال تھا۔ وہ عموماً ہال کمرے کے مخصوص گوشے میں بچھے تخت پر نیم دراز رہتی اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے زبانی احکامات جاری کرتے ہوئے گھر کا انتظام اور انصرام سنبھالتی تھی۔ یاسین انکل یعنی موجودہ ابو اس کے سسر محترم غصے کے خاصے تیز تھے۔ سبین نے عارفہ بچوں کی زبانی ان کے غصے کی داستانیں سن رکھی تھی اور وہ شادی سے پہلے بھی ان کے غصے سے خائف ہوتی تھی۔ تب بچوں نے اسے تسلی دی، گھر کا سربراہ زوراور ہو تو گھر کی عورتیں اپنی حد میں رہتی ہیں، مسکین اور دبوسا سسر ہو تو ساس نندے فتنہ گر ثابت ہوتی ہیں۔ میرے سسرال کی مثال تمہارے سامنے ہے، اس لیے یاسین چچا کے غصے کی وجہ سے پریشان مت ہو، اور ان کا غصہ زیادہ تر اپنی بیوی بچوں پر نکلتا ہے، بہوؤں سے تو لحاظ سے ہی بات کرتے ہیں۔ عارفہ بچوں نے اسے تسلی دی تھی اور ابھی تک تو ان کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا۔ سبین ڈرتے جھجکتے سسر کو سلام کرتی، وہ وعلیکم السلام کہہ کر سر پر ہاتھ پھیر دیتے، کبھی کبھی جیتی رہو کہہ دیتے۔ اس سے زیادہ سسر بہو کا کوئی مکالمہ نہ ہوتا تھا۔ ہاں، اپنی بیوی اور بچوں پر وہ کسی نہ کسی بات پر برستے ہی رہتے، لیکن شاید وہ سب بھی اس گھن گرج کے عادی ہو چکے تھے، سکون سے اپنے معمولات نمٹاتے رہتے۔ سبین بھی آہستہ آہستہ اس اجنبی ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سسرال کی اجنبی سرزمین پر صرف ایک شخص اپنا لگنے لگا تھا، لیکن شہریار کے مزاج سے مکمل آشنائی حاصل کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ سبین کی خواہش اور کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد شہریار کے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ اس کے گھر میں بھی اپنا مقام بنا لے۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی اس نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ بہو، پہلے کھیر میں ہاتھ ڈالنا، پھر جو مرضی کام کرنا چاہو کر لینا، رخسانہ بیگم اسے رسانیت بھرے انداز میں ٹوکتی۔ ارے کرنے دینا امی، یہ سب شروع کا شوق ہے۔ یاد نہیں فرحین بھابھی بھی اپنی شادی کے فوراً بعد کیسی ایفیشنسی جھاڑتی تھی، اور اب گھر کے کام کرتے ہوئے ان کے ماتھے کے بل ہی کم نہیں ہوتے۔ سمرا نے آہستہ آواز میں ماں کو مخاطب کیا۔ دسترخوان پر سے برتن سمیٹ کر باہر جاتی سبین کی سماعتوں تک یہ سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ اسے سمرا کا لب و لہجہ پسند نہ آیا تھا، لیکن وہ رک کر اسے ٹوکنے کی مجاز نہ تھی، سو چپ چاپ برتن لیے کچن میں آگے۔ سنک میں پہلے ہی گندے برتنوں کا ڈھیر جمع تھا۔ اس سے پہلے تو کچن کا پھیلاوا سمیٹا، پھر برتن دھونا شروع کر دیا۔ ارے تم کیوں برتن دھونے لگی؟ شام کے برتن دھونے کی ذمہ داری سمرا کی ہے۔ اتنے میں ہی فرحین بھابھی ادھر آ نکلی۔ کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، برتن میں دھو لیتی، اس نے جٹھانی کو مسکرا کر مخاطب کیا۔ ابھی تو تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ سارا دن تقریباً فارغ ہی ہوتی ہو، لیکن جب گھر کی ذمہ داریاں سر پر پڑیں گی تو پھر اپنے حصے کا کام بھگتانے کے بعد جسم میں اتنی ہمت ہی نہیں بچے گی کہ دوسروں کے چھوڑے کام بھی نپٹا۔ اور یہ سمرا بہت کام چور نکمی ہے، صرف ایک وقت کے برتن دھونا اس کی ڈیوٹی ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارتی ہے۔ فرحین بھابھی نے چھوٹی نند کے دھڑلے سے برائی کی۔ ان کا خیال تھا کہ جواب میں سبین بھی کچھ بولے گی، لیکن سبین نے اپنی بہنوں کی شادی شدہ زندگی سے بہت سے سبق سیکھ رکھے تھے۔ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ محتاط طرز عمل اپنانا ہی دانش مندی ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کسی کے مزاج سے مکمل آشنائی حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہی باہمی اعتماد کا رشتہ استوار ہو سکتا ہے۔ چلو خیر، تم برتن دھو رہی ہو تو ساتھ ہی چائے کا پانی بھی چڑھا لو، میں ذرا شامیر کو ہوم ورک کروا رہی ہوں، کل اس کا ویکلی ٹیسٹ ہے۔ فرحین بھابھی جو اسے سمرا کے حصے کا کام کرنے سے روک رہی تھی، اب اپنے حصے کا کام بھی اس کے سپرد کر کے چلتی بنی۔ سبین نے گھر بھر کی چائے بنائی تھی۔ اگلی صبح جب ناشتے کے وقت چائے بنانا کا موقع آیا تو فرحین بھابھی فریج میں سے دودھ کا جگ لے کر ساس کے پاس پہنچ گئی۔ ذرا سا دودھ بچا ہے امی، گھر بھر کی چائے کیسے بناؤں؟ آذر سے کہہ کر دودھ کا پیکٹ منگوا دیں۔ ارے جب رات کو دودھ پتی کے دور چلیں گے تو صبح کے لیے دودھ کہاں بچے گا؟ کتنی بار کہا ہے قہوہ بنا کر چائے بنایا کرو، پر میری سنتا کون ہے؟ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ رات کو چائے سبین نے بنائی تھی، فرحین بھابھی نے فوراً جواب دیا تھا۔ قریب بیٹھی سبین خائف سی ہوگی، اس نے تو اپنے میکے والے حساب سے رات کے کھانے کے بعد زیادہ دودھ والی چائے بنائی تھی۔ شہریار نے تو چائے پی کر باقاعدہ تعریف بھی کی تھی، اسے کہتے ہیں چائے، فرحین بھابھی تو جانے کیسا جوشاندہ بنا کر پلا دیتی ہیں۔ چائے اچھی لگی ہے تو روزانہ رات کی چائے میں ہی بنا لیا کروں گی جناب، اس نے مسکرا کر شوہر کو مخاطب کیا۔ کیا خبر تھی اگلی صبح اسی چائے بنانے پر وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوگی؟ خیر رہی کہ رخسانہ بیگم نے اسے کچھ نہ کہا، خاموشی سے بٹوے سے پیسے نکالے اور آذر کو آواز دی۔ اس دن کے اختتام
پر بھی برتن دھونے کے بعد چائے سبین کو ہی بنانی پڑی تھی، لیکن آج وہ چائے نہیں بلکہ جوشاندہ سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز تھی۔ شہریار کے ماموں کے ہاں نئے شادی شدہ جوڑے کی اعزاز میں ضیافت تھی۔ انہوں نے سب گھر والوں کو مدعو کیا تھا، آج کوئی اچھا سا جوڑا پہن لینا دلہن، یہ جو ہماری بھابھی ہیں ایسی چیزوں کو بہت نوٹ کرتی ہیں، اچھا سا تیار ہو جانا۔ رخسانہ بیگم نے خاص تاکید کی۔ سبین نے اپنے جہیز کا سب سے مہنگا اور اسٹائلش جوڑا نکالا تھا، مہنگی بوتیک سے لیا گیا نفیس سے کام والا آسمانی رنگ کا یہ سوٹ۔ اس کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے تحاشا تعریف کی تھی۔ سبین نے اپنی دانش میں آج کی دعوت کے لیے سب سے بہترین جوڑا منتخب کیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد شہریار نے بھی والہانہ انداز میں سراہا تھا۔ جب وہ رخسانہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا، دلہن میں نے تم سے کہا بھی تھا آج کوئی بھاری کام والا اچھا سا جوڑا پہن لینا، تم نے یہ سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ اچھا تو لگ رہا ہے بھابھی کا سوٹ، اسٹائلش سا۔ سمرا کی بات سے سبین کو کچھ ڈھارس ملی تھی، اس نے خاموشی سے نگاہیں اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ خاک اسٹائلش ہے جیز کے سارے سوٹ اتنے ہلکے رنگوں اور ہلکے کام والے ہیں، ہم نے جو اتنی شاندار بڑی چڑھائی وہ تو بکسوں میں بند کر لیے کے لیے ہے نا۔ رخسانہ بیگم کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ سبین خفیف ہو گئی، جاؤ یہ کپڑے بدل کر ہماری طرف والا میرون جوڑا پہنو اور ذرا لپسٹک بھی تیز کر لو، بیاہ اور کنواری میں کچھ تو فرق ہو۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کی۔ سبین جی امی کہہ کر پلٹ گئی۔ بری کے سبھی جوڑے اسے خاص پسند نہ آئے تھے، لیکن یہ میرون جوڑا تو اسے سب سے برا لگا تھا۔ آج کی دعوت میں اسے تیز میک اپ کے ساتھ وہی جوڑا زیب کرنا پڑا تھا۔ ہاں اب لگ رہی ہو نا نئی نویلی دلہن، آئندہ کسی بھی دعوت پر تیار ہونے سے پہلے کپڑوں کے متعلق مجھ سے پوچھ لیا کرو، رخسانہ بیگم نے تاکید کی تھی۔ سبین کو صبر کے گھونٹ بھرنے کے ساتھ آنسو بھی پینے پڑے، لیکن جی امی کہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کھیر پکوائی کی رسم کے بعد رخسانہ بیگم نے دونوں بہوؤں میں کام بانٹ دیے تھے۔ ایک دن ناشتہ فرحین بھابھی بناتی تو کچن سمیٹ کر برتن سبین دھوتی، اگلے دن روٹین بدل جاتی۔ اسی طرح ایک دن دوپہر کی ہانڈی روٹی فرحین کرتی تو شام کا آٹا گوندھ کر سبین روٹیاں بنا لیتی۔ سالن صرف دوپہر کو بنتا تھا۔ جب سبین دوپہر کا کھانا بناتی تو شام کی روٹی بنانے کی ذمہ داری فرحین کی ہوتی۔ سمرا کے ذمہ رات کے کھانے کے بعد برتن دھونا تھے۔ صفائی کے لیے جس وقت ملازمہ آتی تھی 3-4 دن بعد کپڑے دھلتے، ایک دفعہ واشنگ مشین فرحین لگاتی تو اگلی بار سبین کی باری ہوتی۔ یہ کاموں کی بظاہر بڑی منصفانہ تقسیم تھی۔ کام بظاہر بہت زیادہ نہ تھے، لیکن سبین کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کب دن شروع ہوا اور کب ختم۔ فرحین بھابھی اپنے ذمے کا کام کرتی تھی، لیکن ان میں نفاست اور سلیقہ مفقود تھا۔ جس دن انہیں ناشتہ بنانا ہوتا تو کچن میں ہر طرف ابتری پھیل جاتی۔ سبین کو کچن سمیٹنے میں ہی بہت وقت لگ جاتا۔ اگلے دن جب سبین ناشتہ بناتی تو فرحین بھابھی جلدی جلدی برتن دھو کر اپنے حصے کا کام بھگتا دیتی۔ کچن سمیٹنے کی ذمہ داری اب بھی سبین کے حصے میں آتی۔ ہر دوسرے دن دوپہر کا کھانا سبین کے ذمہ ہوتا تو ہر چوتھے دن کپڑوں کی باری آ جاتی۔ میکے میں اس نے کبھی کپڑے نہ دھوئے تھے۔ کپڑے دھونے کے لیے برسوں سے ایک ہی ماسی ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ بہت صاف کپڑے دھوتی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد استری کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی اور امی اسے ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیتی تھی۔ یہاں صرف صفائی کے لیے ملازمت تھی اور وہ بھی مارے باندھے صفائی کر کے رفو چکر ہو جاتی۔ سبین نے پہلی بار کپڑوں کا ڈھیر دھویا تو اس کے بازو اور کمر بری طرح اکڑ گئے۔ ایک بڑی گھٹری تو فرحین بھابھی نے ہی لا تھمائی تھی۔ ان کے بچوں کے بے تحاشا میلے کپڑے، شرٹس کے کالر اور کوہنیاں مشین سے نکلنے کے بعد بھی سبین کو برش مار کر رگڑ کر صاف کرنے پڑتے۔ تولیے، بیڈ شیٹ، سمرا، آذر اور رخسانہ بیگم کے کپڑے دھونے کے علاوہ نبیل بھائی اور یاسین صاحب کی کاٹن کی قمیض شلوار کو کلف بھی لگانا پڑتا۔ شہریار کے کپڑے سب سے کم میلے ہوتے۔ وہ اپنے شہریار کے کپڑے ٹب میں سرف ڈال کر ہاتھ سے دھوتی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی نفاست پسند طبیعت کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ گھر بھر کے میلے کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں اپنے کپڑے بھی ڈال دے۔ اس دن شہریار کی چھٹی تھی، سرف ختم ہو گیا تو سبین نے شہریار سے ہی سرف کے پیکٹ لانے کو کہا۔ رخسانہ بیگم کی تیز سماعتوں تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ ابھی 10-12 دن پہلے ہی مہینے بھر کا سودا سلفا میں صرف آیا تھا، اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ جی امی، آج آخری پیکٹ کھولا تھا، ابھی ہاتھ سے دھلنے والے مزید کپڑے باقی ہیں، صرف ختم ہو گیا ہے۔ ایسے کتنے ہاتھ سے دھلنے والے ہوگے بہو؟ رخسانہ بیگم کی حیرت ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سبین اپنے اور شہریار کے کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہے امی۔ قریب بیٹھی فرحین نے ساس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سبین نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ اوف، وہ کیا ہو گیا یار، گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، دھلنے والے کپڑوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ صابن سرف تو زیادہ لگے گا نا، تم 2 منٹ ویٹ کرو سبین، میں بھی ساتھ والی دکان سے سرف لا دیتا ہوں۔ شہریار اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سبین سر ہلاتے ہوئے چپ چاپ پلٹ گئی۔
साहबजादे की फुर्तियाँ देखी तुमने? सबीन की समाज से रुखसाना बेगम की आवाज़ टकराई। गम गुस्से से सबीन का बुरा हाल था। उसे क्या खबर थी ससुराल में इतनी मामूली चीज़ों का भी ऑडिट होता है और वक्त से पहले चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। रात को उसने झिझकते हुए शहरयार से बात की थी। आप मुझे चुपके से सर्फ के पैकेट ला दीजिएगा, मैं कमरे में छुपा कर रख लूँगी। अपने कपड़े धोते हुए अपना सर्फ इस्तेमाल करूँगी। शहरयार उसके मासूमाना मुतालबे पर हंस पड़ा। इतनी मामूली मामूली बातों पर परेशान मत हुआ करो सबीन। मैं कितनी बार नोट कर चुका हूँ कि अम्मी के ज़रा से तीखे तेवर देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। खुद को थोड़ा मजबूत और थोड़ा सा ढीठ बनाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, जबकि तुम एक बात को लेकर देर तक उड़ती रहती हो। शहरयार ने तज्जिया किया था। शहरयार ने क्या दुरुस्त तज्जिया किया था। मैं हर पल इसी कोशिश में रहती हूँ शहरयार कि कोई मुझसे छोटी बड़ी गलती सरजद ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। सबीन की आवाज़ भर्रा गई थी। शादी के बाद उसने शहरयार के सामने पहला शिकवा किया था। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जान, कि इतना टेंस क्यों रहती हो। रिलैक्स रहा करो। अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर कर लिया करो। दिल में छोटी छोटी बातें और शिकायतें जमा मत किया करो, उसने प्यार से समझाया। मेरी अम्मी कहती हैं कि शौहर के सामने उसके घर वालों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वो अगर बीवी की हिमायत में घर वालों से बाज पुस्त करने चल पड़े तो बहुत से मसले जन्म देते हैं। सबीन ने सादगी से माँ का मकूला दोहराया था। आंटी की बात गलत नहीं, लेकिन ये शोहरों की किस्म पर भी मुनहसर है। तुम मुझे उन बेवकूफ़ मर्दों की कैटेगरी में मत खड़ा करो। मुझ पर एतबार करो। अगर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ऐसा ज़रूर किया करो। ये खदशा जहन से निकाल दो कि मैं अपने घर वालों से किसी किस्म की बास पुरस करूँगा। शहरयार उसे नरमी से समझा रहा था। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार, उसने डबडबाई हुई आंखों से शौहर को देखते हुए एतराफ़ किया। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरारत से पूछने लगा। सबीन झींप कर हंस पड़ी थी। आरफा बज्जो कहती थी कि घर में जिठानी की मौजूदगी आसानी पैदा करती है। आरफा बज्जो का तजर्बा ये ही कहता था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हर लड़की का तजर्बा यकसा हो। उसके मामले में तो जिठानी ससुराल वालों से बढ़कर टफ टाइम दे रही थी। फरहीन भाभी अपने बहुत से काम गैर महसूस तरीके से उसके ज़िम्मे लगा देती। रुखसाना बेगम के सामने सबीन की किसी छोटी बड़ी कोताही को हाईलाइट करने वाली भी यही फरहीन भाभी थी। सबीन को अब उनकी चालाकियों पर गुस्सा आने लगा था। पहले तो उसने कभी गौर ही ना किया था कि जिस दिन कपड़े धोने की बारी फरहीन भाभी की होती है उस दिन उनके कमरे से निकलने वाली कपड़ों की गठरी का साइज़ बहुत छोटा होता है। सबीन की दफ़ा वो कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देती। बेडशीट्स, तौलिए, हत्ता के कमरे के पर्दे भी उन्हें जब भी धुलवाने याद आते। सबीन शहरयार से पूछे बिना ना रह पाई। मेरी शादी से पहले फरहीन भाभी घर भर के काम कैसे निपटाती थी? अब तो उनकी कोशिश होती है कि हर काम मेरे ज़िम्मे ही लगा दें। यार पहले हमारी बहुत भरोसे वाली मुलाजमा काम करती थी। माँ बेटी आती थी और कितने ही काम निपटा देती थी। फिर बेटी की शादी हो गई। मासी सुगरा ने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया। उनके बाद कोई ढंग की मुलाजमा ही ना मिली। एक दो मासियों को तो चोरी के शुबे में निकालना भी पड़ा। बस फिर अम्मी ने फैसला किया कि मासी सिर्फ सफाई के लिए रखेंगे। हमारी शादी से पहले तक दो दो मासियाँ आती थी। फरहीन भाभी पर काम का इतना बर्डन तब भी नहीं था। शहरयार ने तफसीली जवाब दिया। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मसले का कोई ना कोई हल भी निकाल लूँगा, उसने तसल्ली दी। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे लगे कि मैंने आपके सामने कोई दुखड़ा रोया है। सबीन को फिक्र दामनगीर हुई। नहीं करूँगा बाबा, क्यों परेशान होती हो? शहरयार हंस पड़ा। अगली दफ़ा जब फरहीन भाभी के कपड़े की धोने की बारी आई तो उन्होंने सबीन से धुलने वाले कपड़े मांगे थे। इत्तेफाक से उस वक्त शहरयार भी वहाँ मौजूद था। हमारे कपड़े भाभी धोएंगी, हद हो गई। सबीन अपने काम तो खुद किया करो, उसने खफगी से सबीन को मुखातिब किया। एक दफ़ा मशीन सबीन लगाती है, एक दफ़ा फरहीन। मैंने दोनों में काम बांटा है। रुखसाना बेगम बोल उठी। नहीं अम्मी, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मेरी शादी हो गई है, अब भी मेरे मोज़े और बनियान फरहीन भाभी को धोने पड़े। शादी से पहले की बात और थी। अब मेरे कामों की तमाम जिम्मेदारी सबीन पर आयद होती है और उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी आनी चाहिए। मैं ना सुनूं सबीन की आइंदा तुमने मेरे कपड़े भाभी से धुलवाए हैं, बल्कि अम्मी अब्बू के कपड़े भी तुम ही धोया करो। वह सख्त गिर शौहर का रूप धारे कतई अंदाज में सबीन से मुखातिब था। सबीन ने सवालिया निगाहों से सास को देखा। ठीक ही कह रहा है शहरयार, तुम दोनों अपने अपने कपड़े खुद धो। हमारे कपड़े कभी फरहीन धो लेगी, वरना तुम्हें मौका मिले तो तुम धो लेना। जब बेटा ही बीवी से धौंस भरे लहजे में बात कर रहा था तो रुखसाना बेगम काहे को इख्तिलाफ करती। उन्होंने भी शहरयार की बात से इत्तफाक किया।
سبین نے فرما برداری سے جی امی کہتے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب آذر نے کچن میں جھانکا۔ بھابھی اگر زحمت نہ ہو تو 2 کپ چائے بنا دیں گی، میرا دوست آیا ہے۔ اس نے سبین کو مخاطب کیا۔ کیسی زحمت آذر، میں ابھی بنا دیتی ہوں، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اپنے اس کم کو اور شرمیلے سے دیور سے سبین کو خاصی ہمدردی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا بیبا سا لڑکا تھا، زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا، اس کے باوجود گھر کا سودا سلف لانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اکثر تو یوں ہوتا کہ وہ ایک دفعہ چیزیں لے کر گھر لوٹتا تو گھر والوں کو کوئی دوسری چیز یاد آ جاتی۔ بلا چوں چرا کیے وہ پھر سے بازار کا رخ کرتا، حالانکہ اس کے امتحان سر پر تھے، پھر بھی گھر کا کوئی فرد اسے رعایت نہ دیتا، اسے بازار دوڑاتے ہی رہتے۔ شاید اس لیے وہ اپنے دوست کے ہاں جا کر کمبائن اسٹڈی کو کرنے کو ترجیح دیتا۔ آج اس کا وہی دوست کسی کام سے اس کے گھر چلا آیا تھا۔ بھابھی اگر ممکن ہو تو چائے کے ساتھ بسکٹ نمکو جیسی کوئی چیز رکھ دیجیے گا، اسفند اپنے گھر میں میری بھی بہت خاطر کرتا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے مزید فرمائش کی۔ ٹھیک ہے آذر، میں بندوبست کرتی ہوں، تم 10-12 منٹ بعد آ کر ٹرے لے جانا، اس نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ وہ ممنون ہو کر واپس پلٹا۔ سبین نے آٹا گوندھ لیا تھا، ہاتھ دھو کر فٹافٹ چائے چڑھائی، پھر فریج کا جائزہ لیا۔ کل رات کے کھانے میں پلاؤ کے ساتھ شامی کباب تلے گئے تھے، جن میں سے 4 شامی کباب ابھی بھی بچے ہوئے تھے۔ اس نے اوون میں کباب گرم کر کے پلیٹ میں رکھے۔ فریج میں سے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی برآمد ہوا، مٹھائی میں 2-4 ہی پیس بچے تھے، اس نے چھوٹی پلیٹ میں وہ بھی سجا دیے۔ نمکو کا جار کھول کر نمکو نکالی اور چند بسکٹ بھی ایک پلیٹ میں رکھ دیے۔ اپنی دانست میں اس نے آذر کے دوست کی خاطر کا مناسب بندوبست کر دیا۔ آذر چائے لینے آیا تو چائے کے ساتھ توازوں کا سامان دیکھ کر کچھ حیران رہ گیا۔ گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوستوں کو کبھی بھی اہمیت سے نہ نوازا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ نے تو اتنی جلدی اتنا اہتمام کر دیا۔ وہ ازحد ممنون ہوا، لیکن جس وقت وہ یہ ٹرے لے کے چیک پوسٹ یعنی رخسانہ بیگم کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے اسے فوراً روک لیا۔ یہ اتنا اہتمام کس لیے بھائی؟ انہوں نے پوچھا۔ اسفند آیا ہے امی، اس نے منمنا کر بتایا۔ مجھے بھی پتہ ہے اسفند آیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کس لیے، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اسفند کے لیے اتنی ٹرے سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی پہلی بار آیا ہے تم سے ملنے؟ اچھا آج تو بھابھی نے اہتمام کر دیا، آئندہ اسے چائے پلانے کی غلطی بھی نہیں کروں گا۔ آذر ماں کی باز پر اس پر جھنجھلا کے رخسانہ بیگم نے بیٹے کو تو صرف گھورنے پر اکتفا کیا، لیکن جب سبین وہاں سے گزری تو اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہو اب اس گھر کے طور طریقے تم بھی سیکھ لو، ہر بات سمجھانا ضروری تو نہیں۔ ان کا موڈ شدید آف لگتا تھا۔ کیا ہوا امی؟ سبین واقعی کچھ نہ سمجھی بلکہ باقاعدہ گھبرا گئی۔ آذر کے دوست کے لیے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سفید پوش لوگ ہیں، بی مہینے بھر کا راشن دنوں میں نہیں ختم کر سکتے۔ پرسوں ساجدہ بھابھی آئیں، میں نے تم سے صرف چائے بنانے کو کہا، تب تم ٹرے میں علم قلم سجا کر لے آئی۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی کسی خاص مہمان کی بھرپور خاطردارت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بندہ یہ تو دیکھ لے کہ آنے والا مہمان اتنا خاص ہے بھی یا نہیں۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولی۔ آئندہ احتیاط کروں گی امی، وہ منمنا کر یہی کہہ سکی، اتنے میں فرحین بھی آ نکلی۔ اور یہ ہماری بڑی بہو ہے، تم تو چلو نہیں ہو، گھر کے طور طریقوں سے اتنی واقفیت نہیں، ان کا فرض ہے یا نہیں کسی معاملے میں تمہاری رہنمائی کر دیں، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے اگر ان کے کانوں میں آواز پڑ جائے تو اول تو اپنے کمرے سے باہر قدم رنجا نہیں فرماتی، اور باہر آ جائیں تو مہمان کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتی ہیں، مہمان کی خاطر تو جیسے کوئی پڑوس سے آ کر کرے گا۔ انہوں نے اس بار فرحین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ سبین کو تو اس گھر میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے امی، پہلے مہمان دھری کون بھگتاتا تھا؟ میں ہی نا۔ اب بچے ہی اتنا عاجز کیے رکھتے ہیں۔ اب اس چھوٹے کو دیکھیے، میں شاہمیر کو ہوم ورک کروا رہی ہوں اور یہ اس کی کتابیں کاپیاں پھاڑنے کے در پہ۔ فرحین بھابھی نے اپنی گود میں چڑھے شاذر کو گھورتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی شرارتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ادھر دو اسے، میں اس کے کان کھینچوں۔ رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوتے کو اپنی گود میں لیا۔ دادی کا لاڈلا دادی کے پاس آ کر کھلکھلانے لگا۔ فرحین بھابھی مسکراتے ہوئے پلٹ گئیں، سبین بھی منظر میں خود کو غیر ضروری جان کر چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ رخسانہ بیگم صرف سبین کے کاموں پر ہی نکتہ چینی کرتی تھی، بخشتی وہ فرحین بھابھی کو بھی نہ تھی، لیکن فرحین بھابھی چکنا گھڑا تھیں، یا ہو سکتا ہے شادی کے اتنے برس گزرنے کے بعد وہ ڈھٹائی کی حد تک پر اعتماد ہو گئی تھی، ساس کی خفگی کو کبھی خاطر میں نہ لاتی۔ رخسانہ بیگم کا فوری دھیان بٹانے کے لیے ان کے پاس شاہمیر اور شاذر بھی تھے۔ اصل مسئلہ سبین کا ہوتا، وہ اس گھر میں نہیں تھی، گھر کے طور طریقوں سے نہ آشنا۔ رخسانہ بیگم کی کنجوس فطرت کا اندازہ ہونے کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتی تھی۔ شو میں قسمت اسی شام کو رخسانہ بیگم کی ایک اور واقف کار خاتون ملنے آگئی۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے پڑوس میں بستی تھی اور رخسانہ بیگم سے ان کا خوب بہناپا تھا، اب دوسرے علاقے میں ذاتی گھر لے کر وہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ شہریار کی شادی میں بھی تم نہیں آئی فریدہ، میں نے تمہاری کتنی راہ دیکھی، رخسانہ بیگم سہیلی سے شکوہ کر رہی تھی۔
بس کیا بتاؤں، مہوش کا بچہ ہونے والا تھا، 2 مہینے اس کے پاس پنڈی رہ کر آئی ہوں، تم تو جانتی ہو اس کا کیس کتنا پیچیدہ ہوتا ہے۔ خیر سے اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ اچھا ماشاء اللہ بیٹا ہوا ہے مہوش کے۔ ثنا بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، پھر سبین کو دیکھا۔ بہو چائے وائے کا بندوبست کرو بھائی، اتنے عرصے بعد آئی ہیں تمہاری فریدہ خالہ۔ انہوں نے سبین کو مخاطب کیا۔ وہ جی امی کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ اسی وقت فرحین بھابھی بھی موجود نہ تھیں، وہ سمرا کے ساتھ بچوں کو لے کر قریبی پارک گئی تھی۔ سبین کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ مہمان خاتون کی خاطر کا کیا بندوبست کرے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے شہریار کو فون ملا لیا۔ وہ آفس سے واپس آ رہا تھا، سبین کا سوال سن کر ہنس پڑا۔ کیا مطلب ہے بھائی کہ فریدہ خالہ آئی ہیں تو ان کی کیسی خاطر مدارت کی جائے؟ جو میں نے پوچھا ہے وہی مطلب ہے، جلدی سے جواب دے کہ یہ عام سی مہمان ہے یا خاص یا پھر خاص الخاص۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اوکے بتاتا ہوں بھائی، فریدہ خالہ امی کی پکی سہیلی ہیں، ان کی اچھی سی خاطر کرو۔ چائے کے ساتھ بسکٹ ٹم کو رکھ دینا، فروٹ کیک موجود ہو تو وہ بھی رکھ دو، اور ہاں فریج میں کل کے کچھ شامی کباب بھی تو بچے ہوں گے، انہیں گرم کر دو۔ توبہ ہے بھائی، اب مجھے ان 4 بچے ہوئے شامی کباب کا آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ شہریار پر اتار دی۔ اچھا سنو، تو آج گھر پہ ہو تو اس سے سموسے وغیرہ منگوا لو۔ شہریار کچھ اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ سبین نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شکر ہے آج گھر پہ تھا۔ سبین نے اس سے سموسے اور چکن رول منگوا لی تھے۔ فریدہ خالہ نے جاتے سمے اسے خوب دعاؤں سے بھی نوازا تھا اور 1000 روپے بھی اس کی مٹھی میں تھما دیے تھے۔ سبین نے شکر کیا کہ رخسانہ بیگم کا موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا، لیکن رات کو وہ آذر کے دوست کی تواضع کا قصہ سنانے کے بعد شہریار سے پوچھ بیٹھی، پلیز شہریار، آپ مجھے اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر دیں، میری بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ شہریار کی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر یہ تو کوئی اتنا پریشان کن مسئلہ نہیں ہے، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ پڑوس سے نسرین آنٹی آئیں تو ان سے چائے کا پوچھنے تک کی ضرورت نہیں کہ وہ اکثر ایک دن میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی ہے۔ مرزا صاحب کی بیگم آئے تو چائے کا پوچھ لو، وہ منع کر دیں تو اصرار مت کرو، نہ منع کریں تو صرف چائے بنا لو۔ شگفتہ ممانی آئیں تو بصد اصرار چائے پلاؤ، ساتھ خاطر کے کچھ اور آئٹمز بھی ہوں۔ ندرت خالہ کے آنے پر بھی پرتکلف چائے کا اہتمام کرو، اور زاہدہ مامی آئیں تو چائے پر اہتمام کے ساتھ چپ چاپ کھانے کی بھی تیاری شروع کرو کہ امی انہیں ضرور کھانے پر روکیں گی، اور وہ اکثر رک بھی جاتی ہیں۔ شہریار نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ میں تو سب کچھ گڑمڑ کر دوں گی، آپ پلیز بولتے جائیں، میں نوٹ کر لیتی ہوں۔ سبین کے کہنے پر شہریار باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فار گاڈ سیک سبین، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتنی ٹینشن مت لیا کرو، ریلیکس رہنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ مرد ہیں شہریار، سسرال جاتے ہیں تو VIP پروٹوکول ملتا ہے، بہوؤں کو سسرال میں الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ وہ جتائے بغیر نہ رہ پائی۔ مانا مردوں کو سسرال کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن یار جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں وہ سسرال سے کم نہیں۔ آفس میں باس لڑکیوں کی ساس سے زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے۔ میں تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اپنا ہر کام بہت دل جمی اور نیک نیتی سے کرتا ہوں، پھر بھی جب کبھی باس کسی اور پر آیا غصہ کسی دوسرے پر نکالنے کے موڈ میں ہو تو مجھے بھی بلا وجہ باس کی کڑوی کسیلی بات سننی پڑ جاتی ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے میرا بھی دماغ گھومتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو ریلیکس کرتا ہوں کہ یہ سب روٹین کی کارروائی ہے۔ بلا وجہ دماغ پر سوار کرنے کا فائدہ؟ دفتر میں ملازم اور سسرال میں بہو کو تھوڑا سا جی دار اور تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے۔ یار میں مانتا ہوں کہ تم بہت حساس طبیعت کی مالک ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کرتی ہو۔ میں اپنے گھر والوں کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن سسرال اس سے بھی اوکھے مطلب مشکل ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، تم چند فکروں کی تاب ہی نہیں لا پاتی۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دیا کرو، بلا وجہ ٹینشن مت لیا کرو۔ شہریار نے لمبا جوڑا لیکچر دے ڈالا تھا۔ اس کی باتیں غلط نہ تھی۔ سبین خاموشی سے سنتی رہی۔ آئندہ کوشش کروں گی، سبین نے فرمانبرداری سے تسلیم کر لیا۔ شہریار نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ سمرا کی سالگرہ آنے والی تھی، شہریار اسے سیل فون گفٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سبین کی بھی رائے چاہی۔ کیا خیال ہے چھوٹی کو موبائل کا سرپرائز دے دوں؟ کتنے عرصے سے نئے موبائل کی ضد کر رہی ہے۔ ہاں تو لے دینا، بیچاری کو اتنے دنوں سے اس کا موبائل خراب پڑا ہوا، کتنی بار ٹھیک کروایا مگر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ گھر والا لیپ ٹاپ پہلے ہی خراب پڑا ہے، اسے اپنی پڑھائی کے لیے نیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بیچاری کبھی آذر کا موبائل مانگتی، کبھی میرا تو کبھی آپ کا۔ سبین نے فوراً شہریار کی تجویز کی حمایت کی تھی۔ میں اسے اتنا مہنگا گفٹ دوں گا تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ شہریار اسے جانچنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ سبین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خیر لگتی تو تم مجھے بہت پیاری ہو، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے اسے ہنس کر دیکھا۔ سمرا آپ کی چھوٹی بہن ہے شہریار، وہ آپ سے فرمائش نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ شادی شدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے گھر والوں پر آپ کا حق ختم ہو گیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سمرا کی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ آذر بیچارے کو امی کے علاوہ خود سے بھی پاکٹ منی دیتے ہیں۔
اپنے شرارتی بھتیجوں کو چیزیں دلوا کر دیتے، مجھے ان میں سے کچھ بھی برا نہیں لگتا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں شکر مناتی ہوں کہ آپ اپنی امی کی طرح کنجوس نہیں ہیں۔ سبین نے بھی ہنستے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جب شہریار اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش بنا اس کے کہے پوری کرنے کی کوشش میں رہتا ہے تو وہ بھلا اس کے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرنے سے کیوں روکتی؟ تم بہت اچھی ہو سبین۔ اس نے بیوی کو محبت سے دیکھا۔ کیا یہ آئی لو یو کا ترجمہ ہے؟ وہ شریر ہوئی۔ یہ آئی لو یو 2 3 4 سب کا ترجمہ ہے۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ محجوب ہو کر مسکرا دی۔ عارفہ بجو کے سسرال میں قرآن خوانی کی محفل منعقد ہو رہی تھی۔ بجو کی ساس اور رخسانہ بیگم ویسے تو دیورانی جٹانی تھی، لیکن تعلقات اتنے مثالی نہ تھے۔ کسی خاص موقع تہوار پر ہی ایک دوسرے کے ہاں جانا ہوتا تھا۔ سبین بھی شادی کی دعوت کے بعد آج ان کے ہاں جا رہی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد رخسانہ بیگم اور فرحین تو دوسری رشتہ دار خواتین کے ساتھ گپ شپ لگانے لگی۔ وہ بھانجے بھانجیوں کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ عارفہ جو بھی کام نمٹا رہی تھی، ذرا دیر کی فراغت ملی تو وہ بھی آ گئیں۔ باہر سب عورتوں میں بیٹھ کر رخسانہ چچی تمہاری بہت تعریف کر رہی ہیں۔ عارفہ بجو نے مسکرا کر آگاہ کیا۔ واقعی؟ ہاں تو جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، لیکن سسرال والوں کی تعریف پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آج تعریف کر رہے ہیں تو اگلے ہی دن کسی بات پر تنقید یا برائی کر رہے ہوں گے۔ شاباشی کا میڈل پہنانے کے ساتھ ہی اتار لیتے ہیں یہ لوگ۔ بجو نے گویا سسرالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ جانتی ہوں بجو۔ وہ ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ بجو کا کہا درست ثابت ہوا۔ 2 روز بعد کی بات تھی۔ رخسانہ بیگم کے پاس پڑوس والی نسرین آنٹی آئی بیٹھی تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں ان کے سامنے سبین کی بدسلیقگی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ کسی طرح ایک دن اس نے دودھ ابال دیا اور کیسے اس کے ہاتھ سے برتن پھسل پھسل کر ٹوٹتے ہیں۔ سبین نے اب یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ وہ اب اپنے بارے میں کسی کی بات کان لگا کر نہ سنتی تھی۔ خواہ جی جلانے کا فائدہ، اور کبھی اتفاق سے اس کی ذات کے متعلق کوئی تبصرہ اس کے کان میں بھی پڑ جاتا تو وہ اس بات کو زیادہ دیر دماغ پر سوار نہ ہونے دیتی۔ کام مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اور جب سے اس نے یہ عادت اپنائی تھی، زندگی خود بخود پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ وہ 2 دن کے لیے امی کے ہاں رہنے آئی تھی۔ ابو چھوٹی پھوپھو کے پاس کراچی گئے تھے۔ امی کی تنہائی کا خیال کر کے وہ انہی کے پاس رہنے آ گئی۔ چھوٹی پھوپھو بہت پریشان تھی۔ علیزی آپی کے سسرال والوں نے ان سے بچے چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اکلوتی بیٹی کی ٹینشن لے کر پھوپھو کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ابو بہن کو تسلی دلاسا دینے ہی کراچی گئے تھے۔ علیزی آپی کے متعلق سوچ سوچ کر سبین کا دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے بہت دل سے اللہ کے حضور علیزی آپی کی خوشی اور پرسکون زندگی کی دعا کی تھی۔ دماغ میں شہریار کی باتیں بھی گونجتی۔ بعض سسرال والے واقعی بہت ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ ہر لڑکی کو اپنے ایسے سسرالیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ سبین نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ معمولی باتوں پر زود رنج ہونے کی بجائے انہیں نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے گی۔ اللہ نے اسے شہریار جیسا جیون ساتھی دیا تھا۔ اب اس نے شکوے کی بجائے شکر کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ شہریار دیکھ رہا تھا کہ وہ صبح سے پھیکی کی طرح گھوم گھوم کر گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ ماسی نے چھٹی کر لی تھی۔ سبین کو صفائی کرنی پڑی۔ فرحین بھابی کے میکے میں کوئی تقریب تھی۔ وہ کل شام سے میکے گئی ہوئی تھی۔ کچن کی ذمہ داری کے ساتھ چھوٹے بڑے تمام کام اسے نمٹانے پڑے تھے۔ آج اتفاق سے لائٹ بھی نہ گئی تو سبین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واشنگ مشین بھی لگا لی، ورنہ کئی دنوں سے بجلی کی آنکھ مچولی نے سب کو زچ کر رکھا تھا۔ شہریار نے موسمی فلو کی وجہ سے آج آفس سے چھٹی کی تھی، لیکن سبین کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ شام کو وہ دھلے کپڑے اتارنے چھت پر گئی تو شہریار بھی پیچھے چلا آیا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا، کچھ دیر یہیں بیٹھتے ہیں؟ ابھی بالکل فرصت نہیں شہریار، ابھی مجھے ان کپڑوں کی تہہ لگانی ہے۔ امی ابو کا ایک ایک سوٹ پریس کر کے رکھنا ہے، پھر شام کے کھانے کی تیاری، اور آپ بھی کمرے میں جا کر لیٹیں، ابھی چینکیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ شہریار کو مفت مشورے سے نواز کر کپڑے لے کر فوراً نیچے چلی گئی۔ شہریار بھی ٹھنڈا سانس بھر کر نیچے چلا آیا۔ رات کے کھانے کے بعد سبین نے سب کو چائے بنا کر دی۔ شہریار کا خیال تھا کہ وہ اب کمرے کا رخ کرے گی، لیکن سمرا نے عادت کے مطابق آج بھی اپنی واحد ڈیوٹی یعنی کھانے کے برتن دھونے سے جان چھڑانا چاہی۔ وہ ٹی وی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے پڑھنے کا فن بھی صرف اسے ہی آتا تھا۔ سبین کو برتن بھی دھونے پڑ رہے تھے۔ شہریار کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سبین کہاں ہو تم؟ کتنی دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ آ کر میرا سر دبا دو، تمہیں سر دبانے کی فرصت ملے تب نا۔ کمرے سے باہر آ کر دھاڑا۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے۔ بھابھی تو شاید کچن میں ہیں، آزا نے جواب دیا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کچن میں کیا کر رہی ہے؟ سب نے کھانا کھا لیا ہے، چائے پی لی۔ محترمہ کو فکر ہی نہیں کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے، اس نے سر دبانے کا کہا ہوا ہے۔ آلتو فالتو کے سب کام کر لیں گی، جب میری ذرا سی خدمت کرنی پڑ جائے تو رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ بھابھی برتن دھو رہی ہیں بھائی، فارغ ہو کر ابھی آ جائیں گی۔
اس بار بھی آذر ہی بولا تھا، پتہ نہیں بھابھی برتن دھونے کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں، میں ان سے کہتی بھی ہوں کہ ڈرامہ ختم ہو جائے، برتن میں خود دھو لوں گی۔ بھائی میں ابھی بھیجتی ہوں بھابھی کو۔ سمرا فوراً اٹھی تھی۔ شہریار کی بات مت ٹالا کرو بہو، غصے میں یہ بالکل اپنے ابو پر گیا ہے۔ سبین آئی تو رخسانہ بیگم نے اسے نصیحت کی۔ سبین کے کانوں تک شہریار کی اونچی آواز پہنچ چکی تھی۔ اس نے خود پہلی بار شہریار کا اتنا غصیلا لہجہ سنا تھا۔ اس کے غصے سے خائف ہوتی وہ کمرے میں گئی تھی۔ کوتاہی واقعی اس کی تھی، آج شہریار کی طبیعت خراب تھی، اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں بس آ ہی رہی تھی شہریار، سوری کچھ دیر ہو گئی، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ شہریار نے اسے تیکھے تیوروں سے دیکھا، بغیر کسی قصور کے وہ کیسے شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ انسان اور مشین میں کچھ فرق ہونا چاہیے سبین، اگر تم خود اپنا خیال نہیں کرو گی تو دوسرا بھی نہیں کرے گا۔ کوئی کام سمرا کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو، اتنی ایفیشنسی جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کام آگے بڑھ کر کرنے سے تمہیں اضافی نمبر نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اپنے فرائض دل لگا کر ادا کرو، لیکن دوسروں کو بھی ان کا فرض پورا کرنے کا موقع دو، ورنہ سب تمہارے بڑے چڑھ کر کام کرنے کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر تم کسی کام سے ہاتھ کھینچنا بھی چاہو گی تو نہیں کھینچ پاؤ گی۔ شہریار اسے سنجیدگی بھری لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کہاں آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اب آپ نے اتنا لمبا لیکچر دے ڈالا، بول بول کر سر میں درد بڑھ نہیں جائے گا؟ اس نے محبت بھری نگاہ شہریار پر ڈالی۔ عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا تو تمہارے لیے زنگر برگر چھپا کر لایا تھا، مجھے پتہ ہے آلو گوبھی سے تم برائے نام روٹی کھاتی ہو، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، برگر ٹھنڈا ہو گیا۔ شہریار نے پلیٹ میں برگر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک برگر سمرا کے لیے بھی لے آتے، زنگر تو اسے بھی بہت پسند ہے، پھر چھپا کر لانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ سبین نے رائے کا اظہار کیا۔ سمرا اپنی ہر فرمائش ڈنکے کی چوٹ پر پوری کرواتی ہے، پھر اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ابو ہیں، میں ہوں، نبیل بھائی اور آذر ہیں۔ تمہاری فرمائشیں میرے علاوہ اور کون پوری کرے گا؟ اس لیے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور یہ برگر کھاؤ، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اب تمہاری ڈائٹ کا میں خود خیال رکھوں گا۔ ویسے شہریار، اگر اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا اور شادی کے بعد ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے لیے چھپ چھپ کر چیزیں لائے گا تو ہمیں علم ہونے پر کیسا لگے گا؟ سبین کے ذہن میں ویسے ہی ایک سوچ آئی تو مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھی، اگر تم بہو کے کھانے پینے پر نظر رکھنے والی نکتہ چین قسم کی ساس بنی تو میں اپنے بیٹے کو خود طریقے بتاؤں گا کیسے بیوی کے لیے کوٹ جیکٹ کی جیبوں، لیپ ٹاپ کے بیگ میں چیزیں چھپا کر لاتے ہیں۔ شہریار بولا۔ وہ ہنس پڑی، یار یہی تو شادی شدہ زندگی کے ایڈونچر ہیں، اور یقین کرو ہم جو وقت اب گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے سنہرا دور ہے۔ وقت اپنی چال چلے گا، آنے والے برسوں میں ہم آج کی نسبت زیادہ آزاد اور خود مختار زندگی جئیں گے۔ تمہیں اس گھر میں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے سمیت ہر چیز کی آزادی ہوگی۔ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ گھر تمہیں سسرال نہیں بلکہ اپنا گھر لگنے لگے گا۔ شہریار نے مستقبل کی منظر کشی کی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین بندی گردانتی ہوں شہریار، جو مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہر سبین کو شہریار جیسا شوہر ملے، پھر وہ سسرال کے سرد و گرم کو بھی بآسانی جھیل لے گی۔ سبین نے چاہت لٹاتی نظروں سے شریک سفر کو دیکھا۔ بڑی ناممکن سی دعا مانگ لی تم نے، اب ہر سبین کو تو شہریار نہیں مل سکتا نا، کسی سبین کے حصے میں عبدالغفور آئے گا، کوئی محمد ساجد کے پلے بندے گی، کوئی اصغر علی کے نکاح میں آئے گی۔ شہریار کی زندگی میں تو زیادہ سے زیادہ 3 سبینیں اور آ سکتی ہیں۔ شہریار مسکراہٹ دبا کر بولا۔ سبین کو اس کی بات ذرا دیر سے سمجھ میں آئی، مگر جب سمجھ میں آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرے علاوہ کسی دوسری سبین کو تو چھوڑیے، دوسری لڑکی پر بھی دوسری نگاہ ڈالی تو میں تیسری نگاہ ڈالنے کا موقع نہیں دوں گی، اس نے وارننگ دی۔ میرے ساتھ رہتے رہتے فکرے بنانے بھی آ گئے ہیں جناب، کو اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر۔ شہریار نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ سبین نے مسکرا کر اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ آپ بہت بہت زیادہ اچھے ہیں شہریار، یہ تم آئی لو یو کا ترجمہ سنانے کی بجائے سیدھا سیدھا آئی لو یو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ سبین ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ سسرال میں گزارے ایک پرمشقت دن کا اختتام نہایت خوشگوار تھا۔ شہریار جیسے شخص کا ساتھ ملنے پر اس کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اس کے ساتھ اس ڈفرینٹ سے اسٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ بہت ڈفرینٹ تھی۔ سسرال آفٹر میرج جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس پہ یہ اسٹوری لکھی گئی ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ ایسی چھوٹی موٹی اور بڑی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، تو ان سے کیسے نپٹنا ہے اس اسٹوری میں بتایا گیا ہے۔
تو چلیے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.